رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں عذر سے الگ بات ہے، لیکن روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں اور علل اعلان کھاتے ہیں، علل اعلان جو ہے کسی مسلمان کو دیکھا جاتا ہے سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ کھینی کھا رہے ہیں، مانے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ ہم رمضان میں۔ اسی طرح کچھ مسلمان ہیں جو رمضان میں اپنی دکانوں کو کھولے ہوئے ہیں، ہوٹل وغیرہ، تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے سے خاص پروگرام نور رمضان میں آپ کا ہوسٹ اشفاق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس خاص پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے جو بھی مسئلے ہیں، جو کچھ بھی کہیں آپ کے علم میں کہیں آپ کی کمی ہے، تو ہمارے یہاں جو علماء کرام جو کلکتہ اور آس پاس کے جو مقتدر علماء کرام ہیں وہ ہمارا جو تشریف فرما رہتے ہیں تو وہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو گائیڈ ملتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ مفسر قرآن ہے اور اپنے بیان کے لیے پورے ملک بھر، پورے ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں۔ ان کا تعلق کلکتہ شہر سے۔ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی خالد اعظم حیدری صاحب ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت جو ہے کئی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات، حضرت خود ایک کلام پاک کی تفسیر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ آل انڈیا علماء بورڈ پشچم بنگال یعنی کہ آل انڈیا علماء بورڈ مغربی بنگال کے وہ انچارج ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آل انڈیا تنظیم علماء حق کے نیشنل آرگنائزیشنل سیکریٹری بھی ہے۔ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنے مصروف شخصیت ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حضرت، ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی چند آیتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت 5 رمضان مکمل کر چکے ہیں اور ہم لوگ 6ویں رمضان المبارک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی خالد اعظم حیدری صاحب جو کہ ایک مشہور مفسر قرآن ہیں اور کلکتہ کے کئی مساجد میں وہ خود بیان کرتے ہیں، کلام پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ حضرت، رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سمجھائیں گے کچھ باتیں آپ کا۔ آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں قرآن کریم میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس رمضان المبارک کو پائے اس حال میں کہ وہ تندرست ہو اور صحیح سالم ہو، کسی طرح کی بیماری میں نہ ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فلیصمہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر دوسری آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو رمضان کی جو اصل عبادت ہے وہ ہے روزہ، لیکن چونکہ رمضان میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے تو قرآن سے بھی گہرا ریلیشن ہم لوگوں کا ہونا چاہیے، بننا چاہیے، اور اسی لیے تراویح کی نماز میں ہم سنت تراویح بول کر جو پڑھتے ہیں پورے قرآن کریم کو مکمل سننا اور پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس طریقے سے اس راستے سے ہم کو قرآن سے اپنا ایک زبردست روحانی تعلق ہو جاتا ہے اور جو ایمان والوں کی شان ہے، تو اسی لیے رمضان کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو اللہ کا کلام جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبروں کی ولادت کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے جن دنوں میں جن مہینوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ رمضان میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو اس کا صاف صاف بیان کیا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کو، صحف ابراہیم کو، توریت کو، زبور کو، انجیل کو اتارا ہے، اور قرآن کریم کو بھی رمضان میں، یعنی یہ خاص مہینہ ہے جو پورے سال میں جو اہل کتاب کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی مبارک میں نازل جی اسی تمام آسمانی کتابیں اس میں نازل ہوئی ہیں، صحف ابراہیم اور توریت، زبور، انجیل، اور یہ قرآن کریم۔ قرآن کریم دو مرتبہ، ایک ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، اور ایک ہے آپ کا سمائے دنیا سے اس دنیا تک، یعنی عالم کون و مکان جس میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو اتری ہے یہ قرآن کریم کی آیتیں 23 سال کی مدت میں، اور وہ ایک رات میں اتاری گئی ہے، اس لیے اللہ نے وہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں پہ انزال کا لفظ ہے اور یہاں پہ تنزیل ہے۔ تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ اترنا اور انزال کے معنی ایک ہی بار اترنا۔ تو آسمان لوح محفوظ سے سمائے دنیا ایک بار قرآن کریم اترا ہے، اور سمائے دنیا سے اس دنیا میں جیسی ضرورتیں ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن مسائل اور جن احکام اور جن حالات کا قرآن کریم اسی مطابق 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان میں پورا قرآن ایک بار اترا ہے اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے رمضان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ ایک فرض کو ادا کیجئے 70 فرض کا ثواب، عمرہ ادا کیجئے حج کا ثواب، نفل ادا کیجئے فرض کے برابر ثواب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصیت ہے، اس لیے کوئی عبادت، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی چھوٹنے نہیں پائے اور اس کی توہین ذرہ برابر نہ ہو۔ رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں عذر سے الگ بات ہے، لیکن روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں اور علل اعلان کھاتے ہیں، علل اعلان جو ہے کسی مسلمان کو دیکھا جاتا ہے سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ کھینی کھا رہے ہیں، مانے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ ہم رمضان میں۔ اسی طرح کچھ مسلمان ہیں جو رمضان میں اپنی دکانوں کو کھولے ہوئے ہیں، ہوٹل وغیرہ، تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم اتنا جلدی سے نہیں کہہ دیں گے بے حس وغیرہ، کیونکہ امت مسلمہ قابل رحم بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجدوں میں، لوگ تانا کستے ہیں کہ لوگ رمضان کے نمازی آ گئے۔ ارے بھائی آئیں تو اللہ کے گھر کم از کم، تو ہم لوگ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ سختی کی جگہ نرمی ہو اور تلخ کلامی کی جگہ حکمت عملی ہو تو دین بہت پھیلے گا۔ کیا بات ہے، حضرت نے بتایا کہ سختی کی جگہ نرمی ہو اور تلخ کلامی کی جگہ حکمت عملی ہو، یعنی کوئی شخص
اگر نماز سے دور ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں مسجد جاتا ہے تو بہت سے لوگ ان پہ تنقیدیں کرتے ہیں اور آوازہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فصلی نمازی آ گیا، رمضان کے مہینے میں یہ عبادت کرنے آ گیا، اس کے بعد تو یہ ملے گا نہیں، یہ بندہ غائب ہو جائے گا۔ شاید اللہ انہیں توفیق دے اور وہ اس مہینے کی فضیلت سے، رحمت سے، اس کے برکات سے وہ مالا مال ہو اور ساتھ اللہ کا کرم ہو۔ وہ شخص اگر وہ 12 مہینہ یا سال ایسا نمازی بن جائے تو واقعی بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح ہدایت ملتی ہے۔ جی حضرت ایک اور سوال کہ روزہ ہمیں کس طرح سے رکھنی چاہیے؟ ہاں، یہ بھی سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ دیکھیے، روزہ کا پہلے مطلب سمجھیے، عربی میں روزہ کو صیام اور صوم کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اپنے آپ کو ضبط کرنا، روکنا ہے، بچنا۔ تو ہماری شریعت کی اصطلاح میں روزہ ایک خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو تابع بنانا ان احکام کا جو شریعت نے دیا اور ان چیزوں سے بچنا جس کو شریعت نے آپ کو بچنے کے لیے کہا۔ مثلا یہ کہ طلوع سحری کے وقت سے لے کے افطار تک یہ جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، اس میں کھانا پینا اور بیوی سے قریب ہونا بالکل آپ کے لیے حرام ہے۔ ایک قطرہ آپ پانی نہیں پی سکتے اور ایک دانہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کے آپ ایسا کر دیں روزہ رکھ کر تب تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، یہ کفارہ لازم ہو جائے گا۔ کفارہ کا مطلب ہے کہ 60 روزے پھر لگاتار رکھنا پڑے گا، اور اس کے رکھنے کے بعد بھی جو رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ نہیں پا سکے گا۔ تو روزہ کو بہت ہم سوچ سمجھ کے رکھیں اور اس میں غفلت نہیں کریں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے جوان لڑکے غفلت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ بھائی ہم تو سکتے نہیں ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے۔ ایسی بات تو ہمارے لیے بہت ڈوب مرنے کی ہے۔ ہم کو پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ بعض بوڑھوں کو دیکھ کر حیرت پڑ جاتے ہیں کہ بوجھ اٹھا رہے ہیں اور رکشہ چلا رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، اور جب میں نے پوچھا تو روزہ رکھے ہوئے۔ اور خود یہ دیکھیے غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اس میں لوگ روزہ رکھ کر جنگ کیے ہیں۔ تو روزہ تو رکھنا ایمان والوں کی شان ہے، اور یہ کہ اللہ کا حکم ہے تو کچھ چیزوں سے ہم کو بچایا گیا ہے کہ روزے کے دنوں میں یہ اصل چیز ہے، کھاؤ نہیں، پیو نہیں اور بیوی کے قریب مت جاؤ۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزہ کے دنوں میں کوئی گناہ نہ ہو۔ روزہ اگر کوئی رکھا اور غیبت کیا اور حسد اور چغلی کھایا اور اسی طرح گالی گلوچ کیا تو وہ اپنے روزے کو کمزور کر لیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کے پلے میں کچھ نہیں پڑتا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ کے مقصد کو پہلے سمجھیں۔ روزہ کا مقصد ہے تقویٰ، اللہ سے ڈر کا اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ پوری زندگی میں ہم جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جیسے روزہ کے دنوں میں ہم کو یہ عمل سے منع کیا گیا، اسی طرح سے جو اور دنوں میں سال کے 11 مہینوں میں جو ہمارے اوپر جو منکرات حرام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم روزہ رکھیں کہ تقویٰ حاصل ہو۔ ماشاءاللہ مولانا مفتی خالد اعظم حیدری نے کس طرح سے روزہ رکھنا جس پر ہمیں بے شبہ باتیں کہی ہیں۔ پھر ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمر فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر BM ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، MD پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، MD کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہمارے خاص پروگرام نور رمضان میں خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی خالد اعظم حیدری صاحب جو کہ شہر کلکتہ کے ایک نامور مفسر قرآن ہے وہ موجود ہے۔ حضرت، ایک عام سا ایک مسئلہ ہے، روزے میں لوگ روزے میں رہتے ہیں اور جھوٹ بھی کہتے ہیں،
یا پھر کچھ لوگ چاہے وہ کاروباری ہو, بزنس کے اعتبار سے ہو, اور ناپ تول میں بھی اس میں کچھ جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار لینا, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھیے ایسے ہی غلط ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ کا جو مقصد ہے تقویٰ, تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں نہیں, تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا وہ ڈر ہے کہ حیات اور موت کے درمیان جو زندگی ہے, پوری زندگی میں اللہ سے ہر وقت ہر حال میں ڈرنا. تو روزہ تو اسی کے لیے ہے کہ دیکھو تم کو ان چیزوں سے ہم نے ابھی روکا ہے, جو حلال ہے, کھانا پینا, بیوی سے ملنا, تم کو روکا ہے. تو جن چیزوں سے پہلے سے تم کو روک دیا گیا ہے, جو حرام ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, ناپ تول میں کمی کرنا, رشوت لینا, کسی پہ ظلم کرنا. آپ جانتے ہیں بے شمار قوموں پہ عذاب تو انہی وجہ سے آئی ہے, جو معاملات میں اور انسانوں کے ساتھ وہ جو ان کے حقوق تھے اس میں گڑبڑی کر رہے تھے. تو روزہ رکھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک روزہ کو رسم کے طور پہ نبھا رہا ہے. اور ہمارے یہاں آج کل تو آپ دیکھیے قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, اذان, یہ ساری چیزیں جو ہیں زیادہ تر رسمی طریقے سے ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم اس کے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نیگیٹو کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ مت کریں, غلط کر نہیں, بلکہ اس ایک مقصد کی طرف جانا چاہیے کہ جو اللہ سے قربت پیدا کر دے. تو روزہ تقویٰ کے لیے ہے. تو ان گناہوں کو چھوڑ دینا. اگر جو لوگ ان حالتوں میں روزہ رکھ کے یہ گناہ کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں, اور گالی گلوچ کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ یہ تو الگ سوال ہے. کاروبار کی نیت سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. وہی کاروبار ہمارے یہاں معتبر ہے جس میں جھوٹ نہیں ہو, چاہے آپ کو اس سے بظاہر بہت فائدہ نظر نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, او کما قال علیہ السلام. سچا امانت دار تاجر جو ہے وہی تو نبیوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صلاح کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے. جھوٹا کا تو کہیں گزر نہیں ہے. جھوٹ تو ہماری شریعت میں گناہ کی جڑ ہے. تو آپ نے یہ جو بات کہی ہے, سوال کیا ہے, دکھ کی بات ہے, اور ہم بہت دکھ اس بات پہ ظاہر کریں گے کہ روزہ رکھ کر اگر ہم اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں, بلکہ روزہ کے بعد بھی ہم کو ان چیزوں سے بچنا, اور روزہ میں تو بالکل بچنا, ورنہ وہ روزہ صرف روزہ ظاہراً ہوگا, اصل میں روزہ نہیں ہو پائے گا. جو شریعت کا اپنا منشا ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے پہلے کہہ دیا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے. تو تقویٰ پہ دھیان دینا چاہیے. ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی خالد اعظم حیدری صاحب جو کہ معروف مفسر قرآن ہے, جنہوں نے بتایا کہ رمضان کی حالت میں کیا آپ عام دنوں میں بھی آپ نہیں کر سکتے ایسی چیزیں. بہرکیف ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو. اس ماہ مبارک کے تعلق سے آپ جو بھی عبادتیں کریں اللہ انہیں قبول کرے. امید کرتے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. بنے رہے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ.